مریم نواز پرانی سیاستدان بھی ہے اور ایک بڑے سیاستدان باپ کی بیٹی بھی ہے، جن کا آپ نام لے رہے ہیں میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ کون ہے۔ بلاول یہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہوگا اس کے اندر کہ خود بلاول کو یہاں سے جتوا دیا جائے گا؟ وہی پیپلز پارٹی ہے جس نے علماء کی داڑھیوں سے بال اتار لیے تھے، علماء کے سروں پر، غزالی زماں کے سر پر کلاڑے مروائے۔ کیا ایسی پالیسیز ہیں جس سے قوم ایک ہو سکے؟ کہیں پہ آپ دیکھ لیں گے سندھی ہے، کہیں پہ مہاجر ہے، کہیں پہ پٹھان ہے، اور نسل پرستی پہ لڑائیاں چل رہی ہیں، بنگال علیحدہ ہو گیا۔ ابھی دیکھا جائے بلوچوں کے اوپر جو تشدد کیا گیا اور جس کی وجہ سے خواتین نے مارچ نکال کے اسلام آباد تک پہنچی، سعد رضوی صاحب گئے اس پروٹیسٹ میں، کیا ایسا نظریہ جس سے قوم جو ہے ایک ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم UTV گلوبل کے ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب، MPA کا الیکشن لڑ رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے لیے، اور یہاں پہ دو اہم چیزیں جو آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اگر ان کی مخالفین کی بات کی جائے صوبائی لیول پہ تو نون لیگ کی طرف سے جو ہے وہ مریم نواز ہیں، اور اگر NA کی بات کی جائے تو خود بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ اور رانا مبشر، اور یہاں پہ جو ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو جاننا یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ پیپلز پارٹی برسوں سے سیاست کرتی آ رہی ہے، ایک طرف نون لیگ جو ہے وہ برسوں سے سیاست کرتی آ رہی ہے، لیکن بقول تحریک لبیک پاکستان ان لوگوں نے آج تک سیاست کی ہی نہیں ہے۔ آج علامہ صاحب سے جانیں گے کہ کیسے ان پرانے سیاسیوں کے مقابلے کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ علامہ صاحب؟ بڑا ہی کرم، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر جی۔ شکریہ سر جی، سب سے پہلے بتائیے گا اگر PP لیول پہ بات کی جائے تو آپ کے جو مقابلہ آپ کا جو ہے اس وقت مریم نواز سے ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز پرانی سیاستدان بھی ہے اور ایک بڑے سیاستدان باپ کی بیٹی بھی ہے، کیا ایسی منشور ہے آپ کے پاس، کیا ایسی پالیسیز ہیں کہ جس کے تحت لوگوں کے دل میں یہ مطلب آپ کا نظریہ اتر سکتا ہے جو سعد رضوی صاحب نے 25 نکاتی نظریہ بھی دیا، اس کے علاوہ جو تحریک لبیک پاکستان کا جو مشن ہے وہ کیسے لوگوں کے دل میں اتر سکتا ہے؟ یہاں پہ تو جہاں پہ جاؤ وہ دیکھو تو نون شیر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کا آپ نام لے رہے ہیں میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ کون ہے۔ اتنا مجھے پتہ ہے کہ ہمارا مقابلہ عالم کفر سے ہے، IMF کے غلاموں کے ساتھ ہے، امریکہ اور برطانیہ کے جو غلام ہیں ان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اس میں فتح جو ہے وہ حق کی ہوگی اور سچ کی فتح ہوگی۔ اور جہاں تک رہا ہمارا بیانیہ یہ عوام کے دلوں میں اس لیے اتر چکا ہے کہ اس بیانیہ کے پیچھے حضور قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اخلاص ہے۔ اور آپ امان اللہ صاحب اس بات پر غور کریں کہ نون لیگ جلسے میں کہتی ہے ہم نے پاکستان کے لیے یہ کیا، پیپلز پارٹی والے آ کر کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ میں ایک سیاست کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کے ذریعے قوم سے سوال کرنا چاہتا ہوں جے انہاں سارے نے پاکستان نال چنگا کیتا تے پاکستان دا بیڑا غرق کے نہیں کیتا ہے؟ بالکل سوال تو بنتا ہے، تو یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ بیڑا غرق کس نے کیا؟ پاکستان کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ یہ جب بھی آتے ہیں جی اسی سڑکاں بنا دیں گے، 3 مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، ابھی تک سڑکوں کا مسئلہ ہی کلیئر نہیں ہوا۔ ہم یہ کہتے ہیں جب حضور کا دین تخت پر آ جائے گا، تخت پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک ٹریفک وارڈن صرف ایک پلاسٹک کی سٹک ڈنڈا ایسے کرتا ہے تو پوری ٹریفک رک جاتی ہے، جب اسلام کے پاس اقتدار اور نظام آ جائے گا انشاءاللہ سارے مسئلے جنگے منگے میں حل ہو جائیں گے۔ صحیح ہو گیا سارے مسئلے۔ بالکل جی۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، خود بلاول صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں یہاں پہ اور NA کا الیکشن لڑ رہے ہیں، یہاں پہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ تعلیم بہتر کر دیں گے، صحت کا نظام بہتر کر دیں گے۔ اگر بات سندھ میں دیکھا جائے تو سندھ کے اندر ہم نے ایسی جگہیں دیکھی ہیں جہاں پہ اسی تالاب میں جانور پانی پی رہا ہے، اسی میں جو ہے وہ انسان پانی پی رہا ہے، اور صحت کا نظام جہاں پہ ہم نے دیکھا ہاسپٹلز میں وہاں پہ ایک بیڈ کے اوپر کرونا کے دنوں میں 2 3 پیشنٹس پڑے ہوئے تھے۔ نمونیا کے جو مریض ہیں، میرا یہ سوال ہے کہ بلاول یہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہوگا اس کے اندر کہ خود بلاول کو یہاں سے جتوا دیا جائے گا؟ جی، پہلی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس نظام تعلیم کو بہتر کرنا چاہتا ہے جس میں نشائیوں میں اضافہ ہو، جس میں آئس پی کر آئس استعمال کر کے نشائیوں میں اضافہ ہو جائے۔ بلاول اس نظام کو بہتر کرنا چاہتا ہے جس میں سیکولرزم یہاں پر غالب ہو جائے اور پختہ ہو جائے۔
اور دوسری بات جہاں پانی کا مسئلہ ہے، بلاول خود جو ہے وہ یہاں کا پانی پیتا ہی نہیں، وہ بڑی خاص اس کی کمپنیاں ہیں پانی کی، وہ ان کا پانی پیتا ہے۔ تو جو سیکولرزم آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری مکے جا رہا ہے، مدینے جا رہا ہے، کسی مقدس مقام پر جا رہا ہے، جب بھی آپ سنیں گے تو کبھی یہ آئے گا کہ بلاول وہاں پر جا کر کسی اور مذہب کی رسومات ادا کر رہا ہے۔ تو ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کی یہ ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، آپ رسول اللہ کے دین کے ساتھ آئیں، اور حضور کا دین ایسا ہے جس میں مساوات کا درس دیا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ نے صحت کا مسئلہ بتایا، یہ ان کو زکام آ جائے یہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، اور ہمارے بچے نمونیا کی وجہ سے پاکستان میں، پنجاب میں دن بدن ان کی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیا دینا ہے آپ کو؟ سر چودھری سرور صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کیا ہے بلاول ہاؤس میں، یہاں پہ لاہور کے ہیں، انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی پاکستان جو ہے وہ انتقامی سیاست نہیں کرتی۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پہ، کیا موقف دینا چاہیں گے؟ کیا پیپلز، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آپ ہی کی جماعت کے وہ فوٹو زرداری کو مروا دیا جاتا ہے، مشتاق جٹ صاحب پہ جو ہے حملہ کروا دیا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے چودھری سرور صاحب کو؟ غربت کی وجہ سے قوم کا حافظہ بالکل تباہ ہو چکا ہوا ہے، ورنہ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس نے علماء کی داڑھیوں سے بال اتار لیے تھے، علماء کے سروں پر، غزالی زمان کے سر پر کلاڑے مروائے گئے اسی پیپلز پارٹی کے دور میں۔ اسی پیپلز پارٹی کے دور میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اندر ایسی گستاخی کی گئی جس کی وجہ سے ممتاز قادری تختہ دار پر جا کر جھوم گیا۔ تو انہوں نے کیا کرنا ہے جی؟ چودھری سرور صاحب کا تو سسٹم ہی اوپر والا اڑا ہوا ہے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ میرے پاس ابھی نہیں، ان کا سسٹم ہی بال ہی نہیں رہ گئے بیچاروں کے، نہ عقل ہے نہ بال ہے، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں ان کچھ۔ سر میں بتاتا ہوں، کل ایک پریس کانفرنس میں نے سوال کیا تھا تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میری آج تک تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ میرے پاس تصاویر آ گئی ہیں، جو سابقہ امیر ہیں سید نذیر شاہ صاحب اور یہ چودھری سرور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیوں مکر گئے ہیں وہ؟ اس لیے کہ انہیں زندگی میں بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ کبھی انہوں نے سچ بولا ہوگا، تو وہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ اور دوسرا، وہ تحریک لبیک کو چونٹی سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوتی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ملاقات اس کے ساتھ ہوتی ہے جس میں شراب کا تذکرہ ہو، جس میں سود کا ذکر آئے، جس میں اسلام کے نظام کے خلاف باتیں آئیں۔ یہ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اس لیے وہ اس کو ملاقات نہیں سمجھتے۔ لاسٹ کوسچن ہے آپ سے، مجھے بتائیے گا کیا ایسی پالیسیز ہیں جس سے قوم ایک ہو سکے؟ کہیں پہ آپ دیکھ لیں گے سندھی ہے، کہیں پہ مہاجر ہے، کہیں پہ پٹھان ہے، اور نسل پرستی پہ لڑائیاں چل رہی ہیں، بنگال علیحدہ ہو گیا ہے، بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا ہے، ابھی دیکھا جائے بلوچوں کے اوپر جو تشدد کیا گیا اور جس کی وجہ سے خواتین نے مارچ نکال کے اسلام آباد تک پہنچی، سعد رضوی صاحب گئے اس پروٹیسٹ میں، کیا ایسا نظریہ جس سے قوم جو ہے ایک ہو جائے؟ ابھی یہی سوال آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے بابا جی سے ہوا تھا، تو استاذ گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 2005 میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا میں ایک رسول اللہ کا نام ایسا ہے جس پر سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ جب حضور کے نام پر سارے اکٹھے ہو جائیں گے، پھر جو انٹرنل اور ایکسٹرنل مسائل ہیں یہ سارے کے سارے خود بخود ہی ہو جائیں۔ اگر قوم حضور کی عزت کے لیے اکٹھی نہیں ہوگی تو پھر کسی کی بھی عزت نہیں محفوظ ہوگی۔ صحیح ہوگا سر، لاسٹ میں PP 159 کی عوام کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ PP 159 اور پورے پاکستان کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کرین پارٹی کو ووٹ کیوں دیں؟ میں کہتا ہوں کرین پارٹی کو ووٹ اس لیے دیں کہ اس نے کرپشن نہیں کی، اس کی جائیدادیں ملک سے باہر نہیں ہیں، یہ عوام کے اندر رہتے ہیں، یہ آپ کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، اور جو آج نون لیگ اپنی کمپین پر پیسے لگا رہی ہے یہ وہی ہے کہ جس نے ڈیرہ غازی خان کے اندر اور جنوب کے اندر جب سیلاب آیا انہوں نے وہاں پر 10 روپے نہیں لگائے۔ تو قوم کو پتہ ہونا چاہیے ہر دکھ سکھ میں تحریک لبیک پاکستان آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ نون لیگ والے تو اوپر سے ایک تھیلے آٹے کا ایک تھیلا نیچے بیچتے ہیں، ہم تو آپ کے گھر میں جا کر پیش کر کے آتے ہیں اور تصویر بھی نہیں بنواتے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ بالکل سر، بہت شکریہ آپ کا۔